اگر یہودی ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے تو ہمارے کس کام آ سکیں گے؟ خالد نے پوچھا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ صرف تیر ہی انسان کے جسم سے پار ہو جاتا ہے؟ یوحوا نے کہا۔ عورت کا تبسم تم جیسے دلیر اور جرری مردوں کے ہاتھوں سے تلوار گرا سکتا ہے۔ خالد اس سے کچھ پوچھنا چاہتا تھا لیکن کچھ پوچھ نہ سکا۔ یوحوا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور پھولوں کی پنکھڑیوں جیسے ہونٹوں پر تبسم آ گیا۔ یوحوا آگے چل پڑی۔ خالد اسے دیکھتا رہا۔ اس نے اپنے وجود کے اندر لطف سے جھٹکے محسوس کیے۔ اس کے گھوڑے نے کھر مارا تو خالد اپنے آپ میں آ گیا۔ وہ بڑی تیزی سے گھوڑے پر سوار ہوا اور چل پڑا۔ دور آ کر اس نے پیچھے دیکھا۔ یوحوا رک کر اسے دیکھ رہی تھی۔ یوحوا نے اپنا ہاتھ ذرا اوپر کر کے ہلایا۔ اس کے ذہن میں پھر خبیب بن عدی اور زید بن دثنہ رضی اللہ عنہ آ گئے۔ لوگ ان کی بولیاں بڑھ چڑھ کر دے رہے تھے۔ آخر سودا ہو گیا اور قریش کے دو آدمیوں نے انہیں بہت سے سونے کے عوض خرید لیا۔ یہ دونوں آدمی ان دونوں صحابیوں کو ابو سفیان کے پاس لے گئے۔ ہم نے اپنے عقیدے سے ہٹ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جانے والے ان دو آدمیوں کو اس لیے خریدا ہے کہ ان اہل قریش کے خون کا انتقام لیں جو احد کے میدان میں مارے گئے ہیں۔ انہیں خریدنے والوں نے کہا، ہم انہیں آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ قریش کے سردار ہیں۔ ہاں، ابو سفیان نے کہا، مکہ کی زمین مسلمانوں کے خون کی پیاسی ہے، ان دو مسلمانوں کا خون اپنی زمین کو پلا دو۔ لیکن مجھے یاد آ گیا ہے کہ یہ مہینہ جو گزر رہا ہے ہمارے دیوتا عزا اور حبل کا مقدس مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ختم ہونے دو، اگلے دن انہیں کھلے میدان میں لے جا کر لکڑی کے کھمبوں کے ساتھ باندھ دینا اور مجھے بلا لینا۔ خالد نے جب ابو سفیان کا یہ حکم سنا تو وہ اس کے پاس گیا۔ مجھے آپ کا یہ فیصلہ اچھا نہیں لگا، خالد نے ابو سفیان سے کہا۔ ہم دگنی اور تگنی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی اپنی زمین کو مسلمانوں کا خون نہیں پلا سکے تو ہمیں حق حاصل نہیں کہ ہم دو مسلمانوں کو دھوکے سے یہاں لا کر ان کا خون بہایا جائے۔ ابو سفیان، کیا آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے والی 3-4 عورتیں تھیں؟ کیا آپ اپنے دشمن سے یہ کہلوانا چاہتے ہیں کہ اہل قریش اب عورتوں کے آڑ میں بیٹھ گئے ہیں؟ خالد، ابو سفیان نے بارعب لہجے میں کہا، خبیب اور زید کو میں بھی اتنا ہی اپنے قریب سمجھتا تھا جتنا تم انہیں اپنے قریب سمجھتے تھے۔ تم اب بھی انہیں اپنے قریب سمجھ رہے ہو اور یہ بھول رہے ہو کہ اب یہ ہمارے دشمن ہیں۔ اگر تم انہیں آزاد کرانا چاہتے ہو تو اس سے دگنا سونا لے آؤ اور ان دو کو لے جاؤ۔ نہیں، پردے کے پیچھے سے ایک گرجدار نسوانی آواز آئی۔ یہ ابو سفیان کی بیوی ہند کی آواز تھی۔ اس نے غصے سے لرزتی ہوئے آواز میں کہا، حمزہ کا کلیجہ چبا کر بھی میرے سینے کی آگ سرد نہیں ہوئی۔ اگر ساری دنیا کا سونا میرے قدموں میں لا رکھو تو بھی میں ان دو مسلمانوں کو آزاد نہیں کروں گی۔ ابو سفیان، خالد نے کہا، اگر میری بیوی میری بات کے درمیان یوں بولتی تو میں اس کی زبان کھینچ لیتا۔ تم اپنی بیوی کی زبان کھینچ سکتے ہو؟ ہند کی آواز آئی، تمہارا باپ نہیں مارا گیا، تمہارا بیٹا نہیں مارا گیا اور تمہارا چچا بھی نہیں مارا گیا۔ تمہارا ایک بھائی قید ہوا تھا اور تم مسلمانوں کے پاس جا کر منہ مانگا فدیہ دے کر اپنے بھائی کو چھڑا لائے تھے۔ آگ جو میرے سینے میں جل رہی ہے تم اس کی تپش سے ناشنا ہو۔ خالد نے ابو سفیان کی طرف دیکھا۔ ابو سفیان کے چہرے پر جہاں مردانہ جہاں وہ جلال اور ایک جنگجو سردار کا تاثر تھا وہاں ایک خاوند کی بے بسی کی جھلک بھی تھی۔ ہاں خالد، ابو سفیان نے کہا، جس کے دل پر چوٹ پڑتی ہے اس کے خیالات تم سے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ کسی کو اپنا دشمن کہنا اور بات ہے لیکن اپنے دشمن کو اپنے عزیز کا خون بخش دینا بڑی ہی ناممکن بات ہے۔ تم کس کس کو قائل کرو گے کہ وہ ان دو مسلمانوں کی جان بخشی کر دے؟ تم جاؤ خالد، ان دو مسلمانوں کو اپنے قبیلے کے رحم و کرم پر چھوڑ دو۔ خالد خاموشی سے واپس چلا گیا۔ پھر خالد کو وہ بھیانک منظر یاد آیا جب باہر میدان میں لکڑی کے 2 کھمبوں کے ساتھ خبیب اور زید رضی اللہ عنہم بندھے کھڑے تھے۔ تماشائیوں کا چیختا چلاتا ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا۔ ادھر سے ابو سفیان اور ہند گھوڑوں پر سوار ہجوم میں داخل ہوئے۔ ہجوم کے نعرے اور انتقامی تانے پہلے سے زیادہ آواز میں بلند ہو گئے۔ اگر اس ہجوم میں کوئی خاموش تھا تو وہ صرف خالد تھا۔ ابو سفیان گھوڑے پر سوار دونوں قیدیوں کے قریب گیا۔ دونوں نے اسے دیکھا۔ وہ زندگی کی آخری نماز پڑھنا چاہتے تھے۔ ابو سفیان نے انہیں اجازت دے دی۔ خالد اب مدینے کی طرف جا رہا تھا۔ اسے جب وہ منظر یاد آیا کہ دونوں قیدیوں کے ہاتھ کھول دیے گئے اور وہ قبلہ رو ہو کر نماز پڑھنے لگے، خالد پر اس وقت جو اثر ہوا تھا وہ اب 4 برس بعد اس کی ذات سے ابھر آیا۔ گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے بیٹھے خالد کا سر جھک گیا۔ خبیب اور زید ہجوم کی چیخ و پکار سے لا تعلق اپنی موت سے بے پرواہ
خدا کے حضور رکوع و سجود میں محو تھے۔ انہوں نے نہایت اطمینان سے نماز پڑھی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ کوئی نہیں بتا سکتا، تاریخ بھی خاموش ہے کہ ان دونوں نے خدا سے کیا مانگا ہوگا۔ انہوں نے خدا سے یہ نہیں کہا ہوگا کہ دشمن انہیں آزاد کر دے۔ وہ اٹھے اور خود ہی لکڑی کے کھمبوں کے ساتھ پیٹھ لگا کر کھڑے ہو گئے۔ او بدقسمت انسانوں، ابو سفیان نے بڑی بلند آواز سے خبیب اور زید رضی اللہ عنہ سے کہا، تمہاری قسمت اور تمہاری زندگی میرے ہاتھ میں ہے۔ اپنی زبانوں سے کہہ دو ہم اسلام کو ترک کرتے ہیں اور اب ہم اہل قریش میں سے ہیں اور 360 بتوں کو برحق مانتے ہیں۔ یہ اعلان کرو اور اپنی زندگیاں مجھ سے واپس لو، اگر نہیں تو موت کو گلے لگاؤ۔ یہ بھی سوچ لو کہ تمہاری موت آسان نہیں ہوگی۔ اے باطل کے پجاری ابو سفیان، زید رضی اللہ عنہ کی آواز گرجی، ہم لعنت بھیجتے ہیں پتھر کے ان بتوں پر جو اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی کو بھی نہیں اڑا سکتے۔ ہم لعنت بھیجتے ہیں عزا اور عبل پر جو تمہیں اگلے جہان دوزخ کی آگ میں پھینکیں گے۔ ہم پجاری اس ایک اللہ کے ہیں جو رحمان اور رحیم ہے، اور ہم عاشق ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اللہ کے رسول ہیں۔ میرا راستہ وہی ہے جو زید نے تمہیں دکھا دیا ہے۔ خبیب رضی اللہ نے بلند آواز سے کہا، اے اہل مکہ، سچا وہی ہے جس کے نام پر ہم قربان ہو رہے ہیں۔ ہمیں نئی زندگی ملے گی جو اس زندگی سے بہت زیادہ حسین اور مقدس ہوگی۔ باندھ دو انہیں ان کھمبوں کے ساتھ۔ ابو سفیان نے حکم دیا، یہ موت کا ذائقہ چکھنے کے مشتاق ہیں۔ دونوں کے ہاتھ پیچھے کر کے کھمبوں کے ساتھ جکڑ دیے گئے۔ ابو سفیان نے گھوڑا موڑا اور ہجوم کی طرف آیا۔ عزا اور حبل کی قسم، ابو سفیان نے بلند آواز میں ہجوم سے کہا، میں نے اپنے قبیلے میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں دیکھا جو اپنے سردار پر اس محبت اور اثار سے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ان کے نام پر فدا ہوتے ہیں۔ ہند اپنے گھوڑے پر سوار کچھ دور کھڑی تھی۔ اس کے قریب اس کے چند ایک غلام کھڑے تھے۔ ایک غلام نے اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے جوش کا یہ مظاہرہ کیا کہ برچھی تان کر دونوں قیدیوں کی طرف کسی کے حکم کے بغیر بڑی تیزی سے دوڑا اور کھمبے سے بندھے ہوئے زید رضی اللہ عنہ کے سینے پر برچھی کا اتنا زوردار وار کیا کہ برچھی کی انی یعنی کہ نوک زید رضی اللہ عنہ کی پیٹھ سے باہر نکل گئی۔ زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ فوراً شہید ہو گئے۔ اس غلام نے سینہ تان کر ہجوم کی طرف خراج تحسین کی توقع سے دیکھا، لیکن ہجوم کچھ اور ہی قسم کا شور بلند کرنے لگا تھا۔ تماشائی کہتے تھے کہ یہ کوئی تماشا نہیں ہوا، یہ مسلمان اتنی آسان موت کے قابل نہیں، ہمیں کوئی تماشا دکھاؤ۔ قتل کر دو اس غلام کو جس نے ایک مسلمان پر اتنا رحم کیا ہے کہ اسے اتنی جلدی مار ڈالا ہے، ہند نے دبنگ آواز میں کہا۔ کئی آدمی تلواریں اور برچھیاں لہراتے اس غلام کی طرف دوڑے، لیکن بہت سے آدمی دوڑ کر ان آدمیوں اور غلام کے درمیان آ گئے۔ خبردار، پیچھے کھڑے رہو، ایک آدمی نے جو گھوڑے پر سوار تھا للکار کر کہا۔ اربقون اتنا بزدل نہیں کہ دو آدمیوں کو باندھ کر مارنے کے لیے قریش کا پورا قبیلہ اکٹھا ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم، ابو سفیان کی جگہ میں ہوتا تو ان دونوں آدمیوں کو آزاد کر دیتا۔ یہ ہمارا خون ہے اور یہ ہمارے مہمان ہیں، ہم ان سے میدان جنگ میں لڑیں گے۔ یہ ٹھیک کہتا ہے۔ ہجوم میں سے کئی آوازیں سنائی دی۔ دشمن کو باندھ کر مارنا عرب کی روایت کے خلاف ہے۔ تماشائیوں کے ہجوم میں سے بے شمار آوازیں ایسی سنائی دے رہی تھی جو کہتی تھی کہ ہم تماشا دیکھیں گے، ہم دشمن کو اس طرح ماریں گے کہ وہ مر مر کر جیے۔ تھوڑی دیر بعد تماشائیوں کا ہجوم دو حصوں میں بڑھ گیا۔ ایک گروہ خبیب رضی اللہ عنہ کے قتل کے خلاف تھا، اسے وہ عرب کی روایتی بہادری کے منافی سمجھتا تھا، اور دوسرا گروہ خبیب رضی اللہ عنہ کو تڑپا تڑپا کر مارنے کے نعرے لگا رہا تھا۔ خالد نے جب اہل مکہ اور دور دور سے آئے ہوئے تماشائیوں کو اس طرح ایک دوسرے کے خلاف نعرے لگاتے دیکھا تو وہ دوڑتا ہوا ابو سفیان تک گیا۔ دیکھ لیا ابو سفیان، خالد نے کہا، دیکھ لیں یہاں میرے کتنے حامی ہیں، ایک کو مار دیا ہے دوسرے کو چھوڑ دو ورنہ اہل قریش آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ ہند نے خالد کو ابو سفیان کے پاس کھڑے دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ خالد بھی خبیب رضی اللہ عنہ کی رہائی کا حامی ہے۔ ہند نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ان کے پاس جا پہنچی۔ خالد، ہند نے سخت بھپری ہوئی آواز میں کہا، میں جانتی ہوں تم کیا چاہتے ہو۔ کیا تم ابو سفیان کو اپنا سردار نہیں مانتے؟ اگر نہیں تو یہاں سے چلے جاؤ، میں نے جو سوچا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ خالد، ابو سفیان نے کہا، اگر تم سمجھتے ہو کہ میرا حکم اور میرے ارادے صحیح نہیں تو بھی مجھے ان پر عمل کرنے دو۔ اگر میں نے اپنا حکم واپس لے لیا تو یہ میری کمزوری ہوگی، پھر لوگ میرے ہر حکم پر توقع رکھیں گے کہ میں اپنا حکم واپس لے لوں۔ خالد کو آج مدینے کے راستے میں یاد آ رہا تھا اور اسے افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے ابو سفیان کا حکم مان لیا تھا۔
خالد کی خوبیوں میں سب سے بڑی خوبی نظم و نسق اور اپنے سردار کی اطاعت تھی۔ اس نے اپنے سینے پر پتھر رکھ کر صرف اس لیے ابو سفیان کا حکم مان لیا تھا کہ اہل قریش میں حکم عدولی کی روایت قائم نہ ہو۔ اے اہل مکہ، ابو سفیان نے دو گروہوں میں بٹے ہوئے تماشائیوں سے بلند آواز میں کہا، اگر آج یہاں دو مسلمانوں کے قتل پر ہم یوں بٹ گئے تو ہم میدان جنگ میں بھی کسی نہ کسی مسئلے پر پھٹ جائیں گے اور فتح تمہارے دشمن کی ہوگی۔ اگر اپنے سردار کی اطاعت سے یوں انحراف کرو گے تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ ہجوم کا شور غوغا کم ہو گیا، لیکن خالد نے دیکھا کہ اہل مکہ کے کئی ایک سردار چہروں پر نفرت کے آثار لیے واپس گھروں کو جا رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر بہت سے لوگ بھی جو تماشا دیکھنے آئے تھے واپس چلے گئے۔ خالد وہاں نہیں رکنا چاہتا تھا، لیکن وہ خطرہ محسوس کر رہا تھا کہ دونوں گروہ آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ اس کے اپنے قبیلے کے زیادہ تر لوگ تماشائیوں میں موجود تھے، وہ کم از کم اپنے قبیلے کو تو قابو میں رکھ سکتا تھا۔ ہند نے تماشے کا پورا انتظام کر رکھا تھا۔ اس کے اشارے پر 4 کمسن لڑکے جن کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں دوڑتے اور چیختے چلاتے ہوئے تماشائیوں میں سے نکلے اور خبیب رضی اللہ عنہ کے ارد گرد ناچنے اور چیخنے چلانے لگے۔ 2-4 لڑکے برچیاں تانے ہوئے خبیب رضی اللہ عنہ تک جاتے اور برچیاں تول کر خبیب رضی اللہ عنہ پر وار کرتے، لیکن خبیب کو گزند پہنچائے بغیر ہاتھ روک لیتے۔ خبیب رضی اللہ عنہ بدکتے اور نعرے لگاتے، میرا اللہ سچا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہے۔ چند اور لڑکے اسی طرح برچیاں تان کر ان پر ہلہ بولتے جیسے خبیب رضی اللہ عنہ کے جسم کو چھلنی کر دیں گے، لیکن وار کر کے وار روک لیتے۔ خبیب رضی اللہ عنہ کے بدکنے پر تماشائیوں کا ہجوم داد و تحسین کے نعرے اور قہقہے لگاتا۔ لڑکوں کا یہ کھیل کچھ دیر جاری رہا۔ اس کے بعد لڑکوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ برچی کا وار بڑی زور سے کرتے، لیکن خبیب رضی اللہ عنہ کے جسم پر اتنا سا وار لگتا کہ برچیوں کے انیاں کھال میں ذرا سی اتر کر پیچھے آ جاتی۔ بہت دیر تک یہی تماشا چلتا رہا۔ تماشائی داد و تحسین کے نعرے اور خبیب رضی اللہ عنہ اللہ اکبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے بلند کرتے رہے۔ خبیب رضی اللہ عنہ کے کپڑے خون سے لال ہو چکے تھے۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ ہاتھ میں برچی لیے ان لڑکوں کے پاس جا پہنچا اور انہیں ہدایات جاری کرنے لگا۔ لڑکے اب اپنی برچیاں خبیب رضی اللہ عنہ کے جسم میں چبھو رہے تھے۔ وہ گول دائرے میں گھومتے اور ناچتے تھے۔ خبیب رضی اللہ عنہ کے جسم کا کوئی بھی حصہ ایسا نہ رہا جہاں برچی نہ چبھی ہو۔ ان کے چہرے پر بھی برچیاں ماری گئی۔ جب بہت دیر گزر گئی اور لڑکے ناچ ناچ کر اور برچیاں چبو چبو کر تھک گئے تو اکرمہ نے لڑکوں کو وہاں سے ہٹا دیا۔ خبیب رضی اللہ عنہ خون میں نہائے ہوئے تھے اور ابھی زندہ تھے، ہر طرف دیکھ رہے تھے، ان کے نعروں میں کمی نہیں آئی تھی۔ اکرمہ ان کے سامنے کھڑا ہو گیا اور برچی تان کر خبیب رضی اللہ عنہ کے سینے میں اتنی زور سے ماری کہ فاصلہ کم ہونے کی وجہ سے برچی خبیب رضی اللہ عنہ کے جسم سے پار ہو گئی اور وہ وہیں شہید ہو گئے۔ ان کی لاشیں یہیں بندھی رہنے دو، ہند کی گرجدار آواز سنائی دی۔ اب کئی دن ان کی لاشوں کے گلنے اور سڑنے کا تماشا دیکھتے ہیں۔ یہ واقعہ جولائی سن 625 کا تھا جو خالد کو یاد آ رہا تھا۔ اس نے اپنے دل میں درد کی ٹھیس محسوس کی۔ خبیب اور زید رضی اللہ عنہ کے قتل نے قریش کے سرداروں میں اختلاف کا بیج بو دیا تھا۔ جس طرح ان دو مسلمانوں نے آخری وقت نماز پڑھی اور اسلام سے نکل آنے پر موت کو ترجیح دی تھی، اس نے قریش کے کئی سرداروں پر گہرا اثر چھوڑا تھا۔ خود خالد نے اسلام کی نہیں تو خبیب اور زید رضی اللہ عنہ کی دل ہی دل میں بہت تعریف کی۔ ابو سفیان اور اس کی بیوی ہند کے خلاف اس کے دل میں ناپسندیدگی پیدا ہو گئی تھی۔ یہ جنگجوؤں کو زیب نہیں دیتا۔